بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے دوسرے عشرے کے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل اور یہ کرم امت پر فرمایا ہے کہ یہ سعادتیں اور یہ برکتیں اس نے بار دیگر ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مواسات قرار دیا ہے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور اپنے محلے داروں کے ساتھ اور اپنے تمام متعلقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، مواسات کا اظہار۔ لیکن لفظ مواسات پر اگر آپ غور کریں تو باہمی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ نہیں کہ ایک شخص ہمدردی کرے اور دوسرا آگے سے رسپانس جو ہے وہ ہمدردانہ نہ دے، تو یہ مواسات نہیں ہوگی۔ مواسات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ اور اس ماہ مکرم میں، رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور مواسات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا رسول اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ مواسات کیا ہے؟ علی بن محمد جرجانی نے یہ کہا کہ مواسات یہ ہے کہ ان ینزل غیرہ منزلۃ نفسہ فی النفع لہ والرفع عنہ، کہ کسی شخص کو اپنا درجہ دے دینا، کسی دوسرے شخص کو نفع میں اور نقصان میں خود سمجھ لینا کہ یہ نفع جس طرح مجھے پہنچنا ضروری ہے، بالکل بعین ہی میرے دوسرے بھائی کو، میرے دوسرے دوست کو، میری دوسری بہن کو، معاشرے کے کسی فرد کو بھی پہنچنا منوان اسی طرح ضروری ہے۔ اور اس نقصان کا ازالہ جس طرح میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح میرے دوست کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میرے رشتہ دار کے لیے، میرے محلے دار کے لیے بھی ایسا ہی ضروری ہے۔ یہ ہے مواسات، یعنی آپ جو ہے نفع میں اور نقصان میں دوسرے شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا تصور کرتے ہیں کہ اگر اس جگہ پر اس شخص کے بجائے میں کھڑا ہوں تو جس طرح مجھے نفع پیارا ہے، مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی پیارا ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نقصان سے بھاگتا ہوں، اسی طرح مجھے اپنے بھائی سے بھی یہ توقع کرنی چاہیے کہ نہ میں اس کو نقصان دوں گا، نہ وہ مجھے نقصان دے گا۔ یہ ہے مواسات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ جو حدیث ہے، جو استقبال رمضان کے لیے بہت ہی اہم حدیث ہے، اور ہم نے اپنی پچھلی گزارشات میں آپ احباب کے سامنے اس کے بہت جگہوں پر ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں جس کو صحیح ابن خزیمہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں دوسروں کو روزہ افطار کرانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ خود بھی روزہ افطار کریں اور دوسروں کو بھی افطار کرائیں، یعنی جیسے وہ خود افطار کر رہے ہیں اسی طرح اپنے بھائیوں کو بھی افطار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَات، یہ ماہ مکرم مواسات کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک مومن کا رزق اللہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ عتق رقبۃ، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ومغفرۃ لذنوبہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مواسات کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے اسی حدیث میں ایک اور حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص اس ماہ مکرم میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جو شخص کسی اپنے ماتحت کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، جو شخص کسی اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی نوکری کے ٹائمنگز جو ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں اور آپ کا جو انٹرپرینور ہے، آپ کا جو باس ہے، وہ آپ کو 8 کے بجائے آپ سے 6 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے، تو یہ آپ کے کام میں وہ تخفیف کر رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کے لیے باعث نجات ہے، باعث ثواب ہے، اور جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس میں مومن کے رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن نے تو اتنا ہی کھانا ہے جتنا رمضان المبارک کے علاوہ وہ کھاتا ہے۔ یہ جو رزق میں اضافہ ہوتا ہے یہ اس کے متعلقین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس رزق میں شریک کرے، اپنی بہنوں کو اس رزق میں شریک کرے، اور دور و نزدیک کے تمام رشتہ داروں کو اس رزق میں شریک کرے، اپنے پڑوسیوں کو اس رزق میں شریک کرے، اپنے تمام احبا کو جو ہے وہ اس رزق میں شریک کرے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اس ماہ مکرم میں اور زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مواسات کو ایک گھاٹی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایک گھاٹی ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے گھاٹی کو عبور نہیں کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے، تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا، یوں سمجھے کہ اس نے گھاٹی کو عبور کر کے اسلام میں قدم رکھ لیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اور کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن میں، بدترین قحط سالی پڑی ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اس دور میں ایک شخص کھانا پکا کر غرباء میں تقسیم کرتا ہے، غرباء کو کھانا کھلاتا ہے قحط سالی کے دنوں میں، اور مارکیٹ میں اشیاء کی شارٹیج کے دنوں میں اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس نے گھاٹی کو عبور کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یتیماً ذا مقربۃ، قرابت دار یتیم کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ او مسکیناً ذا متربۃ، اور غربت کا مارا ہوا ایک بیچارہ مسکین جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہے، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس نے اسلام کی گھاٹی کو عبور کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول
سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کہنا، یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ یعنی ایمان کو اگر ایمان کی انتہا اور ایمان کا سب سے بڑا مقام آپ چاہتے ہیں تو پھر تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلانا، نہیں، آپ کھانا کھلائیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کھانے کے وقت اگر آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے اس کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہ بھیجیں۔ تطعم الطعام، یہ اللہ کی صفت ہے جو وہ اپنے بندوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ سلام اللہ کی صفت ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے افضل ایمان اور افضل اسلام یہ ہے کہ ہم تطعم الطعام وتقری السلام کے اصولوں کو اپنا کر عملی طور پر غرباء و مساکین، یتامہ کو، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں عطا کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو سامان خورد و نوش عطا کریں، اور ہر گزرنے والے کو ہم سلامتی کا پیغام یوں دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلامتی کا پیغام ہے۔ اس کو آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلامتی کو پھیلاؤ، اپنے درمیان پھیلاؤ۔ یہ مواسات کے دن ہیں، آپ غرباء و مساکین کو کھانا بھی کھلائیں اور محبت اور امن بھی لوگوں میں تقسیم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔